السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ضرب حق ٹی وی کو۔ آج ناظرین جس ٹاپک میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا وہ ہے عظمت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رجب المرجب کا ببرکت مہینہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدسہ کے اندر کئی سارے ایسے ٹاپک اور واقعات ہیں کہ جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، چونکہ رجب المرجب کا ابتدا ہے اور اس کی 13 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے، تو اسی سلسلہ میں نے آپ کے سامنے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی جسارت کی ہے۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو دین سیکھنے کا اور دین سننے کا شوق ہے تو آپ ہمارے اس چینل ضرب حق ٹی وی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ دینی مسائل پہ یہ ہمارے انفارمیٹڈ جتنے پروگرام اور کلپس ہوتے ہیں یہ آپ کو کتنے پسند آتے ہیں اور آپ اس کے اندر کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آئیں آج کے اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ تو میرے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عشرہ مبشرہ وہ 10 عظیم اور 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ جی دوستو، صحابہ کرام سارے کے سارے وکلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو مشرف فرمایا اور شرف بخشا ہے۔ تو میرے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سخاوت بے مثال، آپ کا عدل بے مثال، آپ فیصلہ کرنے میں فیصل کی صورت میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کا فیصلہ بے مثال نظر آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی عمر سے فیصلہ کرنے میں کوئی خطا سرزد ہو جاتی جس کی وجہ سے عمر کی جان پہ بوجھ بن جاتا۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، غالباً اس نے زنا کا اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو زنا اگر زانی محسن ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے سنگسار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہے، بار بار پوچھنے پہ اس کا یہی اصرار رہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو اوپر سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آئے، تو آپ نے پوچھا عمر کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو فرمایا کہ یہ عورت آئی ہے اور اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا تو میں نے اس کے لیے حد جاری فرما دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر دیکھا ہے آپ نے، اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے۔ جی، تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر نے تو فیصلہ کر دیا تھا، عمر تو ہلاک ہو جاتے۔ یعنی اس وقت تک حاملہ کو حد نہیں لگائی جا سکتی جس وقت تک اس کا حمل وضع نہ ہو جائے اور اس کا بچہ اور کھانا پینا، دیگر غذائیں کھانا پینا نہ شروع کر دے۔ یہ شرعی مسائل ہیں اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سخاوت میں اتنے بے مثال تھے، آپ کی سخاوت اتنی بے مثال تھی، ایک موقع پہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور یہ جو آپ سخاوت فرماتے تھے، آپ خود بھوکے رہ کے سخاوت فرمایا کرتے تھے، آپ اتنے سخی تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کے کیا حالات و واقعات رہتے تھے، کتنے دن تک کھانا پینا نہیں ملتا تھا۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں پیچھے سے کسی نے صدا دی کہ علی میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے ایک غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ جاؤ یار، یہ بھوکا ہے اور اس نے سوال کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، کہ جو سائل تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں کہ یہ جو مانگنے والے، یہ جو بھیک مانگنے والے میرے اور آپ کے پاس کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرما دیتا ہے
اور اس بات پہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں کی صف میں رکھا ہے، لینے والوں کی صف میں نہیں رکھا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ نے دینے والا ہے جی، تو فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہتر ہاتھ عطا فرمائے ہیں کہ ہم دینے والوں کی لسٹ میں ہیں، لینے والوں کی لسٹ میں نہیں۔ اگر کوئی آ جاتا ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کے دروازے پہ کوئی آ گیا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے لیے اچھائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی تو ایک سائل آپ کے دروازے پہ آیا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں موڑتے بالکل کسی صورت میں بھی۔ ہاں اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شرعی مسائل میں سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے احسن طریقے کے ساتھ جی معذرت کر لیں، بھائی میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، میرا دل تو کرتا ہے لیکن میں خود لاچار ہوں، میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بڑے پیار سے یہ جو ہم دھدکار دیتے ہیں اور ہم فتوے دے رہے ہوتے ہیں، جناب یہ تو جوا کھیلتے ہیں، یہ تو چرس پیتے ہیں، یہ تو بھائی کسی کی پرسنل لائف میں آپ کو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیں۔ جی بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، اور جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہوتا، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کی، بلکہ اگر اللہ نے دیا ہے آپ کے پاس ہے تو آپ فوراً دے دیں، نہیں ہے تو فوراً معذرت کر لیں بس۔ بقایا یہ آپ نہ کہیں کہ جناب یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج پکڑ گیا نا، جناب یہ جوا کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم انسان کو اللہ نے ظاہر کا مکلف بنایا، میں اور آپ ظاہر کے مکلف ہیں۔ یہ میری داڑھی، میری ٹوپی ہے جی، آپ یہ دیکھ کے یہ جناب پتہ نہیں کیا سمجھیں اور میں پتہ نہیں کیا ہوں، تو ان چیزوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظاہر ہے ہم نے اسے دیکھنا ہے، بس اسے دیکھ کے ہم نے فیصلہ کر دینا ہے۔ تو اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے غلام کو فرمایا ایسے کھانا دیں۔ غلام کھانا لینے کے لیے فرمایا امیر المومنین روٹیاں تو توشہ دان میں پڑی ہیں، فرمایا توشہ دان ہی دے دو۔ پھر جاتا ہے تو فرمایا امیر المومنین توشہ دان تو اونٹ کے کجاوے میں ہے، فرمایا یار کجاوا ہی دے دو، کجاوے سمیت دے دو۔ فرمایا امیر المومنین وہ اونٹ جس پہ کجاوا ہے وہ اونٹوں کی قطار میں کھڑا ہے۔ فرمایا یار سائل کیا کہے گا کہ کس کے پاس لینے کے لیے گیا تھا، کس سخی کے دروازے پہ گیا تھا جی، تو فرمایا وہ اونٹوں کی ساری قطار ہی، فرمایا وہ اونٹ ہی دے دو۔ کجاوے کی بات ہے تو فرمایا وہ اونٹ ہی دے دو، پورا کجاوا ہی دے دو۔ اور فرمایا جب کجاوے کا بتایا گیا کہ کجاوے والا اونٹ تو اونٹوں کی قطار میں ہے، تو فرمایا وہ سارے اونٹ کی پوری قطار جو ہے وہ سائل کو دے دو۔ تو میرے دوستو یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی سخاوت، اور آپ دین کے متعلق کتنے حساس تھے۔ دینی معاملات میں آپ نے ایک طاقتور دشمن کو گرا دیا، اب دشمن بالکل آپ کی گھٹنوں کی نیچے ہے، آپ تلوار چلانے ہی لگے تھے کہ اس بدبخت نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ اٹھ گئے، آپ نے تلوار پیچھے کر لی۔ جو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے فرمایا امیر المومنین یہ دشمن اتنے طاقتور دشمن ہر روز گھٹنوں کے نیچے تھوڑا ہی آتے ہیں، آپ مار دیتے، یہ بدبخت پھر پتہ نہیں کب آپ کے شکنجے میں آئے گا، آج تو پھنسا ہوا تو آپ اس کی گردن اتار دیتے۔ فرمایا یار بات آپ کی ٹھیک ہے، مارنے ہی لگا تھا، لیکن جب میں اس پہ تلوار چلانے لگا تھا تو میں دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے میری تلوار چلنے والی تھی، اور رضائے خداوندی میرا مقصود و مطلوب تھا، لیکن اس بدبخت نے جب میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے دل کے اندر غصہ آیا۔ اب یہاں پہ اگر میں تلوار چلا دیتا تو اب رضائے خداوندی کے ساتھ ساتھ علی کی ذات بھی درمیان میں حائل ہو چکی تھی۔ تو فرمایا ہم اپنی ذات کے لیے علی وہ کام نہیں کرتے کہ جس کام کے اندر جی علی کی اپنی ذات انوالو ہو جائے۔ تو فرمایا میں نے اس لیے کہ اب اگر تلوار چلاتا ہوں تو اب تلوار چلے گی اپنے غصے کی وجہ سے اور اپنے چہرے پہ تھوکنے کی وجہ سے، لہٰذا خدائے پاک کی جو رضا تھی وہ اب نہیں رہی، تو لہٰذا میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دی۔ دیکھیں کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عظیم آپ کے فیصلے تھے، اور کتنے عظیم کام آپ کیا کرتے تھے جی۔ تو میرے دوستو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ مرحب کے پاس میدان میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جس وقت غزوہ خیبر میں پہنچے نا، آگے مرحب مقابلے میں آیا، طاقتور دشمن تھا، تو اس نے جناب تلوار ہلائی، اور تلوار ہلاتی اس نے کہا عالمت خیبر، سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ مرحبو میں مرحب ہوں۔ اور اگلا شعر جو اس نے پڑھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ میری تلوار جو ہے یہ دشمنوں کی گردنیں اتار دیتی ہے، اور یہ میری تلوار جو ہے یہ تلوار چنگاریاں نکالتی ہے، اس سے آگ نکلتی ہے، یہ آگ اگلتی ہے۔ تو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی دیکھ رہے تھے، اور آپ سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ موجود تھے۔
تو وہ تلوار لے کے آپ آگے ہوئے اور آپ نے مقابلہ کیا۔ آپ چونکہ آپ نے فرمایا میرا نام عامر ہے، اگر آپ کی تلوار آگ اگلتی ہے تو ہماری تلواریں بھی آپ کی تلوار سے کم نہیں ہیں۔ آپ نے تلوار کے ساتھ وار فرمایا تو مرب چونکہ قد میں زیادہ تھا، آپ قد کے چھوٹے تھے، تلوار جا کے مرب پیچھے ہوا اور تلوار آ کے آپ کے گھٹنے پہ لگی اور آپ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ لوگوں نے باتیں کی بعد میں کہ یہ کیسا شہید ہے جو اپنی تلوار سے مارا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر کے لیے دو اجر ہے، ایک لوگوں کی باتیں سننے کا اور دوسرا شہادت پا جانے کا۔ دین کی خاطر اگر ہم باتیں سنیں گے اجر بڑھتا رہے گا۔ اللہ ہر مومن کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ مومن کھائے پھر بھی اجر ہے، مومن سو جائے پھر بھی اجر ہے، مومن یہاں تک کہ مومن بیت الخلاء میں جاتا ہے اللہ نے وہاں بھی اجر رکھا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اس طرح اگر جاتا ہے دعا پڑھتے ہوئے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے، جوتا پہننے کا، نئے کپڑے پہننے کا، اللہ مومن کے لیے ہر بات پہ اجر رکھا ہے۔ تو اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ آگے ہوئے اور آپ کہنے لگے انا الذی سمیت امی حیدرا، اے مرحب میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، یعنی میں شیر ہوں۔ جی آپ نے ایک ہی وار کیا اور مرب کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو میرے دوستو کتنے عظیم لوگ تھے۔ آخر میں بس میں اپنی بات کو وائڈ اپ کرنے لگا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ ولایت علی کا جسے اعتراف نہیں، ولایت علی کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض علی اور بدن پر حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ تو میرے دوستو زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پیغام کو آگے اپنی فیملی تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک پہنچانے میں ہمارے ممد و معاون بنیں اور زیادہ سے زیادہ اجر عظیم کمائیں۔ یہ ہمارا جو چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی باتیں پہنچ سکیں۔ یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بہت سارا ٹائم چاہیے چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھنے میں ذرا پرابلم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے مناقب پہ ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے اپنے میزبان شفقت حسین الوی کو۔ اللہ حافظ۔